گئی فصل آزاد وہ مظلوم کے جس کا استقبال چاند رات کو آج وہ قافلہ مدینے واپس آ گیا عزادارو جانتے ہو علی کی بیٹی کے لیے مدینہ چھوڑنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا مدینے واپس آنا مشکل تھا اس لیے کہ جب مدینہ چھوڑا تھا حسین ساتھ تھے علی اکبر ساتھ تھے عباس ساتھ تھے اور محمد ساتھ تھے علی اصغر ساتھ تھے لیکن اب جب مدینے واپس آ رہی ہے جملہ ہے مدینے والوں ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا نہ اکبر ساتھ ہے نہ قاسم ساتھ ہے ہم اپنے خزانے کا بلانے اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان مدینے آ گئی علی کی بیٹی عزادارو لیکن جانتے ہو مرحلہ یہ ہے جس گلی میں جاتی ہے حسین یاد آتے ہیں جس حجرے میں جاتی ہے حسین یاد آتے ہیں نانا کی قبر پر آتی ہے تو حسین یاد آتے ہیں ارے زینب کیسے بتائیں کہ کس حال میں حسین کو رخصت کیا تھا ارے زینب کیسے بتائیں کہ کیسے حسین کا چہرہ دیکھا تھا عزادارو جانتے ہو ایک ایک کر کے شہید جا رہا تھا ایک ایک کر کے انصار حسین رخصت ہو رہے تھے لیکن جب اکبر جاتے تھے بیویوں کو ڈھارس تھی کہ عباس موجود ہے ارے اور محمد جاتے تھے بیویوں کو ڈھارس تھی عباس موجود ہے لیکن عزادارو جانتے ہو جب حسین خیمے کے دروازے پر آئے ہیں اور آ کر ایک جملہ کہا ہے یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیت یا سکینہ علیکم من السلام اب بیویوں کی کوئی ڈھارس باقی نہ تھی ہر بیوی حسین کے چہرے کو دیکھتی تھی تو ڈھارس ہوتی تھی بس حسین کا یہ جملہ سننا تھا ہر بیوی کا شور برپا ہوا وا محمد اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان عزادارو کسی جملے کا انتظار نہ کرنا رونے کے لیے جب بھی کوئی شہید جاتا تھا خیمے میں آتا تھا بیویوں سے اجازت لیتا تھا عزادارو حسین جانتے تھے کہ ہر شہید اسی عالم میں رخصت ہوا ہے اور جب بھی کوئی اجازت لینے آتا تھا بیویاں سمجھ جاتی تھی یہ آخری رخصت ہے یہ آخری رخصت ہے عزادارو حسین کیا کرے کہ حسین میں ہمت نہیں ہے کہ زینب کے سامنے جا کر کہے زینب وہ کرتا تو دو جو ہماری لہذا خیمے کے باہر کھڑے ہو کر سلام کیا بیویاں سمجھ گئی آخری رخصت ہے حسین کی بیویوں نے دائرہ طویل کیا حسین خیمے میں داخل ہوئے ہر بیوی کو سلام کرتے ہیں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہر بیوی کو سلام کرتے ہیں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک مرتبہ زینب کے پاس آئے اور آ کر کہا زینب ذرا ہمیں اپنے بابا کی وصیت تو پوری کرنے دو کہا بھیا کیا وصیت ہے زینب کو بٹھایا زینب نے کہا بھیا اس سے پہلے مجھے اپنی ماں کی وصیت پوری کرنی ہے ہاں زینب بولو کہا بھیا اپنے گلے سے گریبان کو تو ہٹاؤ بس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی حسین کے گلے کا بوسہ لیا حسین نے کہا زینب یہ کیا کرتی ہو کہا بھیا جب اماں اس دنیا سے جا رہی تھی مجھے کہا تھا کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے اس کے گلے پر بوسہ دینا ہاں زبارو بس یہ سننا تھا حسین کھڑے ہوئے کہ زینب اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاؤ زینب نے چادر ہٹائی حسین نے کلائیوں کا بوسہ لیا کہا بھیا یہ کیا کرتے ہو کہ جب بابا گئے تھے تو مجھ سے کہا تھا حسین ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی کر اجرکم علی اللہ کہ
کیا شان کا گریہ کر رہے ہیں. یہی سوچ کر گریہ کیجئے گا بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب زمان. مولا آپ نے کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں زدار ساری رخصت جب لے لی نا حسین نے, ابھی ایک رخصت باقی تھی, ابھی ایک رخصت باقی تھی. ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے, گھوڑا چند قدم چلا تھا کہ حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. حسین نے کہا زلجنا بس کچھ لمحوں کی زحمت اور ہے. ایک مرتبہ زبان بے زبانی سے کہا آقا ذرا میرے قدموں میں تو دیکھیے. اب جو حسین نے دیکھا حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ حسین کے گھوڑے کے قدموں سے زلجنا میرے بابا کو لے کے آ جاتا. اجرکم علی اللہ. عزاداروں کسی مقتل میں نہیں ملتا کہ حسین خیمے میں واپس آئے ہو, سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا ہو. روایتیں کہتی ہیں اسی جلتی ہوئی خاک پر حسین لیٹے اپنی بیٹی کو سینے پہ لٹایا. سکینہ کی آنکھ لگی, اچانک سکینہ کی آنکھ کھلی اور یہ کہتے ہوئے کھلی انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ کہنا تھا. حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا. کہا سکینہ کیا ہوا میری بیٹی؟ کہا بابا آپ نے کہا ہے کہ اسلام میں اور بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے. بابا یہ بتائیے سکینہ کے حق میں کیا آیا ہے؟ ایک مرتبہ سنا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کربلا کی خاک کو اٹھایا, سکینہ کے سر پر ڈالا. کہا سکینہ تمہیں تماچے مارے جائیں گے, سکینہ دامن میں آؤ. ٹھیک ہے بابا آپ جاتے ہیں بابا, میں روکوں گی نہیں, لیکن بابا مجھ سے وعدہ کرو جب کوئی ظالم تماچا مارنے آئے گا میں دوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی. بابا بابا مجھے ظالم کے تماچے سے بچا لینا بابا. حسین چل دیے مقتل کی طرف. خوب جنگ کی علی کے بیٹے نے میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا, میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا. کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے ہیں. عزادارو جملہ سن کے رونا. جانتے ہیں حسین دوران جنگ کیا کر رہے تھے؟ لشکر کو پیچھے دھکیلتے تھے, ایک بلند ٹیلے پر آ کر کھڑے ہوتے تھے اور زور سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. جانتے ہیں حسین نے یہ کام کیوں کیا؟ تاکہ بیویوں کو ڈھارس رہے کہ حسین زندہ, تاکہ بیویوں کو ڈھارس رہے کہ حسین زندہ. لمحہ قریب آیا. جنگ کرتا جا رہا ہے علی و زہرا کا بیٹا, جنگ کرتا جا رہا ہے ابو طالب کا بیٹا, جنگ کرتا جا رہا ہے رسول کا نواسا. ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف. روایتیں کہتی ہے حسین کی تلوار گنگنانے لگی. نیام میں تلوار کو ڈالنا تھا, پھر کیا تھا؟ ایک غریب زہرا لاکھوں کا لشکر, کہیں سے تیر چلے کہیں سے تلواریں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب زمان. اپنی آوازوں کو بلند رکھنا ضرور, کسی جملے کا انتظار نہ کرنا سینے کو پیٹنے کے لیے. ہاں زدار روایت سے کہتی ہے ایک ملعون حسین کی طاق میں تھا. حسین کے سینے پر اتنے تیر تھے, اس کے ہاتھ میں جب کچھ نہ آیا اس نے پتھر اٹھایا, حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا. پیشانی پر پتھر کا لگنا تھا. اکبر ہوتے تو بابا کے سر سے لہو کو صاف کرتے, عباس ہوتے تو بھائی کے سر سے لہو کو صاف. ایک مرتبہ اپنی آستین کو اپنے ہاتھوں میں لیا, چہرے سے لہو کو صاف کیا. عزاداروں روایت کہتی ہے ایک ملعون تیر کا نشانہ لے کر کھڑا تھا, اسے حسین کے جسم پر کوئی جگہ خالی نہ ملی. حسین کے گلے کا نشانہ لیا, تیر چلا حسین کے گلے.
أجركم على الله أجركم على صاحب الفضل يا بقية الله أجرك الله بمثابتك الحسين بقیت اللہ اپنے جد کا فرصہ قبول کرے زیارت الہیہ میں تمہارے اور میرے وقت کا امام فرماتا ہے حسین جانتے ہیں عزادارو حسین ابھی زیر فرس پر ہے کبھی دائیں آتے ہیں کبھی بائیں آتے ہیں کافی دیر زہرا کا لال گھوڑے کی زیر پر رہا وجہ جانتے ہو عزادارو کیا ہے تمہارے اور میرے وقت کا امام کہتا ہے لشکر یزید کے کچھ لوگ حسین کے دائیں آ کر کھڑے ہوئے کچھ لوگ بائیں آ کر کھڑے ہوئے سب کے ہاتھوں میں نیزے تھے حسین دائیں جانب سے زمین پر آتے تھے وہ نیزے مارتے تھے حسین بائیں جانب کو آتے تھے وہ نیزے مارتے تھے کافی دیر زہرا کا لال کبھی دائیں کبھی بائیں ایک ملعون آگے بڑھا ایک نیزے کو حسین کی پہلی پر مارا حسین گھوڑے سے اجرکم علی اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سنایا میرے بیٹھ کے سینے پر ہاتھوں کو مارے تو آخری جملے آپ کے حوالے کرو حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے ابھی فوجوں میں طے نہیں ہو پا رہا تھا کسی کی ہمت نہ تھی حسین کے قریب جائے عزادارو لکھا یہ ہے کہ ایک ملعون آگے بڑھا اس سے میں کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین زندہ ہے یا مر گئے شمر نے کہا میں بتاتا ہوں ایک مرتبہ حسین کے قریب آیا اور آ کر ایک جملہ کہا زینب کے خیموں پر حملہ کرو بس یہ کہنا تھا حسین کہانیوں کے ملک کا رک جاؤ ماتم 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 حسین اٹھ کر بیٹھ گئے حسین اٹھ کر بیٹھ گئے کسی میں ہمت نہ تھی حسین کی آنکھوں میں ہیبت رسالت و نبوت و امامت تھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ حسین کے قریب آئے ایک مرتبہ شمر نے جرأت کی حسین کے قریب آیا اپنے خنجر کو اٹھایا چاہتا تو تیز خنجر سے وار کر سکتا تھا ایک پتھر کو اٹھایا اس پہ خنجر کو مار مار کر کند کیا روایت کا جملہ ہے حسین کربلا کی زمین پر تھے اس نے حسین کے سینے پر اپنے قدموں کو رکھا حسین نے کہا شمر